नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्न व तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अज़ीज़ान मुहतरम, वर्ल्ड ऑफ अहलुस सुन्नह के नाज़रीन, सामिईन, सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज के इस लाइव सेशन में आपका इस्तकबाल करते हुए आज बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट गुफ्तगू सूरह नूर की तफसीर के हवाले से हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उन्वान से ही आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि हमारी गुफ्तगू वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला पर्दे के ताल्लुक़ से होगी, हया के ताल्लुक़ से होगी। और आजकल जो एक लिबरल तबका मुसलमानों में इमर्ज हो रहा है, पैदा हो रहा है, वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तादाद आटे में नमक बराबर भी नहीं है कि दर हकीकत दीन बेजार लोग, शरीअत बेजार लोग, दहरिये किस्म के, जिनका दीन मज़हब से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग पर्दे के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास करते रहते हैं। हमें उनसे कोई सरोकार नहीं। दौरान गुफ्तगू कुछ बातें हम ज़रूर अर्ज़ करेंगे उनके अक़ाइद के हवाले से और उनके नज़रियात के हवाले से, लेकिन हमारी उमूमन गुफ्तगू जो होगी वो हमारे जो मुखातब हैं वो हमारे मुसलमान भाई और बहन हैं। दुनिया के किसी भी खित्ते में जब आदमी रहता है, बसता है, तो उस मुल्क के क़वानीन और उस मुल्क के ज़ाब्तों का एहतराम लाजिम होता है। तो जो शख्स अपने आप को मुसलमान कहे उसके ऊपर शरीयत के तमाम अहकामात लागू होते हैं। अगर कोई ये कहे कि हम मुसलमान नहीं हैं तो उसके बाद फिर वो आज़ाद है, जो चाहे करे। लेकिन कोई अपने आप को अगर मुसलमान कहे तो सबसे बुनियादी नुक्ता यह है कि उसको शरीयत के तमाम अहकामात पर ईमान लाना होगा। ये ईमान के प्री रिक्विसाइज में से हैं और शरअ आखिर, ये सारे जो ज़रूरियात दीन जिसे कहा जाता है, सारे ज़रूरियात दीन पर ईमान और यकीन रखना ज़रूरी है, एतक़ाद रखना ज़रूरी है। ज़रूरियात दीन में से अगर किसी एक भी असल का कोई मुनकिर है तो वो लाख दूसरे तमाम ज़रूरियात को पूरा करे, वो इस्लाम से खारिज है। अब अल्लाह जल्ल व अला ने कुरान मजीद के इस सूरह पाक में हमारे भाइयों को, हमें, हमारे बच्चों को, बच्चियों को, हमारी माँओं को, बहनों को, सबको ज़िंदगी गुजारने के कुछ सुनहरी उसूल तालीम फरमाए हैं। और हया और शर्म, पर्दा किसे कहते हैं, इन आयत में कुरान मजीद की इस सूरह पाक में खुसूसी तौर पर ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम। मेरे पास वक्त नहीं है मैं तफसील बताता कि शुरू में सबसे पहले ज़ानी और ज़ानिया का ज़िक्र हुआ, उनकी सज़ाओं का ज़िक्र हुआ,
फिर हमारी माँ सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर बाज़ लोगों ने तोहमत लगाने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी बराअत में जो है वो मुसलसल आयतें नाजिल फरमाई। पूरी सूरत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बराअत में है, और उसके बाद फिर पर्दे के अहकामात जो है वो अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाए हैं। पर्दा और हमारी शरीयत में अहकामात साफ वाज़ेह हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे सीक्रेट रखा गया है, बल्कि everything crystal clearly has been explained. Now it is upon us to practice upon it. अल्लाह जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया, ऐसे ही अल्लाह जल्ल व अला ने अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप मोमिना ख़वातीन से भी ये हुक्म फरमा दें, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और अपनी ज़ीनत को शौहर के अलावा किसी और पर ज़ाहिर न करें। और शौहर के वालिद हैं, ससुर हैं, उनके सामने जा सकते हैं, अपने बच्चों के सामने, भांजे के सामने, भतीजे के सामने, तो इनके सामने आप बगैर पर्दे के आ सकते हैं जो महरमात हैं। शरीयत ने जिन पर पर्दा लाजिम नहीं किया है कि वो रिश्ते हैं, एक खून का रिश्ता है, एक मुसाहरत का रिश्ता जिसको ससुराली रिश्ता कहते हैं। तो सास जो है वो दामाद पर हराम, ऐसे ही बहू जो है वो ससुर पर हराम होती है। तो ये मुसाहरत की वजह से रिश्ते हराम हैं। कुछ रिश्ते वो हैं जो दूध की वजह से हराम होते हैं, जिसको रज़ाई भाई बहन कहा जाता है। कुछ रिश्ते वो हैं जो खून की वजह से हैं, जिनसे कभी निकाह नहीं हो सकता, जैसे बाप है, माँ है, आपकी बेटियां हैं, भांजियां हैं, भतीजियां हैं, सगी। तो ये सब खून के रिश्ते जो है, शरीयत में सारी वजाहतें मौजूद हैं। और इनके अलावा जो भी रिश्ते हैं उनसे शरीयत में पर्दे का हुक्म है। और नज़ाकत इतनी बयान की गई है, फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, अपने पैरों को धमक के साथ जमीन पर न मारो कि आपके अंदर छुपी हुई जो जीनत है, पायल वगैरह, पाजेब वगैरह की आवाज गैरों तक पहुंचे। तो पैर में अगर कोई जेवर पहना हुआ है तो उसकी आवाज भी गैर तक ना जाए, इसकी भी शरीयत ने मुमानात कर दी है। तो कितना नाजुक मसला है। और सारे अहकामात वाज़े तौर पर कुरान मजीद बुरहान रशीद में और अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में बयान फरमा दिया। अब हमारी ये लापरवाही है और शरीयत से लाइल्मी है, हम लापरवाही करते हैं, हम शरीयत की पाबंदी नहीं करते। हमारे यहाँ उमूमन पर्दा नहीं किया जाता इल्ला माशा अल्लाह। अब आप देखें, लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में भी पर्दा, आप कैसी बात कर रहे हैं? तो मेरे अजीज़, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माँ और बहनों, हम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं और हुजूर के उम्मती हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हमें लौट कर जाना है। हम मनमानी तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं आए हैं, हम शरीयत के दायरे में ज़िंदगी गुजारने के लिए आए हैं। शरीयत ने हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, हम उसी की रोशनी में ज़िंदगी गुजारेंगे, वरना फिर आखिरत में हमें जवाबदेह होना पड़ेगा और लौट करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाना है और अपने सारे अमाल की हमें जो है वो जवाबदेही करनी है और वहाँ पर सारी चीज़ों का अल्लाह की बारगाह में हमें हिसाब देना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन रिश्तेदारों में, जिन रिश्तों में सबसे ज़्यादा
لاپرواہی ہوتی ہے ان پہ خاص ایمفسائز کر کے بتایا. دیور ہے، کزنس ہے، ان سب سے پردہ ہے. ہمارے یہاں عموماً لاپرواہی ہوتی ہے. یہ میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے اپنے گھر سے شروع کرنے کے بعد پھر ہم باہر جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے نا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کتنی شریعت کی پابندی کرتے ہیں. زبانی کلامی جمع خرچ تو بہت آسان ہے. اب لوگ کرتے ہیں گھر میں ہم رہتے ہیں تو بھابھی سے کیسے پردہ کریں، سوال پیدا ہوتا ہے. تو شریعت نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ کچن میں نہ جائیں، بھابھی کچن میں ہے. بھابھی اپنا پہن اوڑھ کر کے رکھے، صرف کلائی اور چہرہ کھلا ہوا ہو، باقی مکنا ہو، دوپٹہ ہے اس سے اپنا پورا بدن جو ہے وہ چھپا کر کے رکھے. بلا ضرورت جو ہے وہ کہیں تنہائی میں نہ جمع ہو، بلا ضرورت گفتگو نہ ہو. وہ آپ کا کھانا پکائے اپنا کمرے میں چلے جائے. بہت سمپل ہے اگر آدمی کرنا چاہے تو. دین بہت آسان ہے اگر کوئی عمل کرنا چاہے. لوگوں کو تفریح کرنے کی عادت ہوتی ہے، شرارت، یہ بے حیائی ہے. لوگ بھابھی کے ساتھ عموماً مذاق کرتے ہیں. شریعت نے منع کیا ہے، حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو آگ ہے. آگ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پردے کا حکم ہے. لوگ تفریح کرتے ہیں، سالیوں سے مذاق کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر آئے دن حادثات آپ سنتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اپنے کزنوں سے، چچا زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، ان سارے بھائی بہنوں سے شریعت میں پردہ ہے. ان سے پردہ کرنا ہے. اور کروانا کس کی ذمہ داری؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم بچوں کو سمجھائیں، پیار سے محبت سے شریعت کے احکام بتائیں. اگر ہم نے بچوں کو پیار محبت سے سمجھایا، شریعت کے سارے اصول بتائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے بچے ہماری بات سنیں گے اور انہیں بتائیں کہ بیٹا آپ ہماری ذمہ داری ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی. تم میں کا ہر آدمی جو ہے وہ حکمران ہے، نگہبان ہے، جو ماتحت لوگ ہیں ان کا. اور قیامت کے دن اپنے جو رسپانسبلٹی میں جو لوگ تھے، جو ماتحت تھے، جو گھر کے لوگ ہیں، ان سب کے بارے میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. آپ نہیں ہل پائیں گے اور وہاں کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا. قانون نہ جاننا یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا. ایسی شریعت کے جو ضروریات کا علم ہے، جس کو ضروری علم کہتے ہیں، اس کو نہ جاننے کا کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز ایکسیپٹڈ نہیں ہے. آپ کو جاننا ہے، آپ کو سیکھنا ہے جو فرض علوم ہیں. تو جتنا علم حاصل کرنا فرض ہے ان میں یہ علوم شامل ہے کہ ہمیں کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی ہیں. لوگ انٹروڈیوس کرواتے ہیں اپنے دوستوں سے، اور دوستوں سے میں عرض کروں تو میں بہت اس معاملے میں تلخ تجربہ رکھتا ہوں کہ ہم کئی شادیوں میں ناگپور اطراف، ابھی ادھر زیادہ جانا ہوتا ہے، اور پہلے جہاں ہم ہوتے تھے ساؤتھ افریقہ میں، وہاں کا تو حال ہی نہ پوچھیں آپ. یہاں قدر غنیمت تھا، لیکن 10-12 سالوں میں جب سے یہ لانس میں شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے 15 سال سے، تب سے حالت خراب ہوتے جا رہی ہے. کئی شادیوں میں ایسا ہوا کہ وہ نوجوان دولہا دلہن ایک سٹیج پہ ہے اور سارے دوست اس کے، مسلمان، رشتہ دار، غیر قوم، سارے آ کر کے جو ہے وہ بیوی سے جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہے، شیک ہینڈ شیک ہو رہے ہیں، یعنی کہ شیکنگ ہینڈز، مصافحے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ ہو رہا ہے. تو جب پہلے دن یہ حال ہوتا ہے تو پھر بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے پھر کیا کیا نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مغربی تہذیب کا حملہ ہے، یہ ویسٹرن کلچر کا حملہ ہے، جن کے پاس اپنا کچھ نہیں بچا. جیسا وہ کرتے ہیں ویسا کر رہے ہیں.
اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو پردہ نہ کرائے اور دوسروں کے سامنے بے پردہ گھمائے، اس کا لباس بے حیائی والا، اس کو نہ روکے، تو ایسے آدمی کو حدیث مبارکہ میں دیوس کہا گیا ہے۔ میں وہ حدیث نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیوس فرمایا گیا۔ آپ جانتے ہیں دیوس کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی بے غیرت ہو اس کو دیوس کہا جاتا ہے۔ تو بے غیرت کو دیوس۔ اور فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے کہ جو لوگ باوجود قدرت کے اپنی عورتوں کو، محارم کو بے پردگی سے منع نہیں کرتے تو وہ دیوس ہیں، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے، دیوس اور مردانہ شکل و صورت وضاقتہ بنانے والی عورتیں اور شراب نوشی کا عادی۔ یہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کبھی نہیں داخل ہوں گے۔ سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، لیکن اس کی تفسیر جو مفسرین نے اور محدثین نے ذکر کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت لمبے سمے تک وہ جنت میں مطابق پردہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بچے، ہماری نسلیں وہ انشاءاللہ شریعت کے مطابق پردہ کریں گی، اور عزم مصمم اور پختہ ارادہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اسباب مہیا ہوتے ہیں اور آدمی کے لیے سارے معاملات سنبھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر جو نہیں کرے گا، آپ کو پتہ ہے کہ کیسے سخت عذاب کی وعید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی۔ ایک حدیث مبارکہ میں سرکار نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں دیکھی۔ شب معراج والی حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیثیں ہیں، سرکار نے فرمایا کہ میں نے قیامت کے جو شب معراج جبریل علیہ السلام نے مجھے جہنم کا نقشہ دکھایا، جہنم لے کے گئے، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں، اللہ اکبر، ان کے جسموں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ کچھ عورتیں پستانوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں، کچھ عورتیں بالوں کے بل اوندھی لٹکی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے بھیانک متعدد روایات ہیں اس سلسلے میں۔ جو بے حیائی کریں، غیروں کو اپنی زینت دکھائیں، رب کاسیات فی الدنیا عاریات یوم القیامہ۔ فرمایا کہ بہت ساری وہ عورتیں جو دنیا میں لباس تو پہنتی ہیں، لیکن ایسا فیشنیبل لباس جس سے لباس سے بدن جھلکے۔ اب گھر والوں کے علاوہ باہر پردہ، یہ حال ہے کہ لوگ شادی بیاہوں میں پردہ نہیں کرتے۔ ابھی میں نے عرض کیا آپ سے، عموماً نہیں۔ ایسے لباس جس سے جسم جھلکتا ہے، اس میں نیٹ ہوتا ہے، اس میں پردے والی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کھلے ہوئے بال، بے حیائی، اور ماں باپ دیکھتے ہیں، بھائی دیکھتا ہے، شوہر دیکھتا ہے، ساتھ بٹا کر کے لاتا ہے، ایسے لباس میں کوئی پردہ نہیں ہے اور خوش ہوتا ہے، تو یہ بے غیرتی کی انتہا ہے نا، بے غیرتی کی انتہا ہے۔ اللہ کا خوف نہیں رہا ہمارے دلوں میں۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت، شدید اور گرم ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا،
नारुकुम जुज़उम मिन सबईन मिन नार जहन्नम, और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी आग से जहन्नम की आग 70 गुना ज़्यादा सख्त है। ये 70वां हिस्सा है, दुनिया की आग है। इसको अगर आप अपनी हथेली पर लेकर के बताएं कि जलता हुआ कोयला, एक मोमबत्ती, एक अगरबत्ती, माचिस की तीली लगाएं आप, 2 मिनट बच्ची का हाथ, अपनी एक छोटी सी बच्ची, आपकी बच्ची, हमारी बच्ची, आप बच्ची से प्यार करते हैं, उसका 1 मिनट हाथ आप आग पर रखना गवारा करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन आप उस बच्ची को जहन्नम का ईंधन बनाने के लिए तैयार हैं। आप बेहयाई के लिबास में उसको कॉलेज जाने की इजाज़त देते हैं। आप उसको व्हाट्सएप और इंटरनेट वगैरह दे करके उसको फ्रेंडशिप का मौका देते हैं। वो जिसे चाहती है दोस्त बनाती है। लेकिन तालीम के नाम पर ऐसी जगह भेज करके बच्चों को, जो आजकल तो ये हालत है कि अपने तो अपने गैरों के साथ फरार होना ये कॉमन सी बात हो गई है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जिंदगी बर्बाद, आखिरत बर्बाद, जहन्नम का ईंधन, अपने बच्चों को अपने हाथों से लाखों रुपए फीस दे करके जहन्नम के मुंह में धकेलने का काम हम और आप कर रहे हैं। और हम सोचते हैं कि हम बच निकलेंगे, यूं ही हमारा मतलब है कि सारा मामला हो जाएगा, हम बिल्कुल हमारे पीर साहब बख्शवा देंगे बिला हिसाब, और ये सारे जो हमारे करतूत है सब रह जाएंगे। हमारे फलां उस्ताद और फलां शेख, ये सारी चीज़ों का हिसाब देना होगा अल्लाह जल्ला व अला की बारगाह में। गलती हुई है तो तौबा करें और आइंदा न करें। मुझे ताज्जुब होता है, हमारे अच्छे खासे समझदार और पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी बुकराती वाली बातें करते हैं महफिलों में बैठ करके। आप शादियों की महफिलों में और अपने जो है फंक्शंस में देख लें उनको बात करते हुए, 30 मारखां बने हुए हैं, बात करेंगे ऊंची ऊंची। और हाल ये है कि अपनी बच्चियों को जो है वो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर छोड़ा हुआ है। नौजवान बच्चियों को किसके भरोसे? हराम है, नाजायज है। कौन से इदारे में आप तालीम दिलवा रहे हैं? बकवास है सब, बच्चों को बर्बाद करना है। अजीजान मिल्लत, मेरी माँ और बहनों, जहन्नम की कैंचियों से बदन कटे, आप अपनी बच्ची का गवारा करेंगे? आप अपने बच्चे को जहन्नम के गड्ढे में देखना गवारा करेंगे? हरगिज नहीं गवारा करेंगे। लिहाजा आप आज में 30 मिलियन होमोसेक्सुअल लोग हैं, गेज हैं। क्या हालत हो गई माशरे की। वहां के मुफक्किरीन परेशान हैं कि कैसे हम गैरत को वापस लाएं, कैसे हम कुछ शर्म हया का कॉन्सेप्ट, फैमिली सिस्टम लाएं। और हमारे यहाँ अच्छा खासा सिस्टम है, हम चाहते हैं कि सब तबाह हो बर्बाद कर दें। अल्लाह अकबर। बच्चों को तालीम दिलाना, अरे तालीम दिलाना है, तालीम दिलाइए, शरीयत के दायरे में अगर पॉसिबल है तो दिलाइए, वरना वो जितनी तालीम हासिल कर चुके हैं ठीक है, शादी कर दीजिए, शादी के बाद जो है वो अपनी पढ़ाई करते रहें। और कॉलेज भी जाना है और यूनिवर्सिटी भी जाना है, शरीयत के दायरे में जाएं, पर्दा करना है। नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जवाब देना होना होगा। लिबरल्स की बातों पर आप बिल्कुल, टीवी डिबेट्स वालों की बातें सुनकर के बच्चों का दिमाग खराब होता है। वो कौन लोग हैं? उनको ना आखिरत की फिक्र है, ना अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है, अल्लाह के रसूल के अहकामात पर उनको अमल करना नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बड़ा नारा लगता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तुम्हारा जिस्म और अल्लाह की शरीयत के मुताबिक अगर रहा तो महफूज,
اور اگر شریعت کی خلاف ورزی کی تو دنیا میں 4 دن کی، اور اس میں بھی جو حالت ہوتی ہے ہم جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، ہم نے وہ معاشرہ دیکھا ہوا ہے، وہ تباہی، وہ بربادی، وہ عزت کی تباہی، وہ آپ کے عزت نفس کی بربادی۔ آزادی یہ صرف سننے میں لفظ اچھا لگتا ہے، یہ بھیڑیے ہیں، بھیڑیے، یہ آپ کو ماچس سے لے کر کے ایروپلین تک یہ ساری چیزیں لڑکیوں کو ننگا کھڑا کر کے بیچتے ہیں۔ یہ عورتوں سے کوئی بھلائی نہیں کر سکتے۔ عورتوں کی بھلائی اگر کوئی چاہتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اسلام نے دیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کے ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ بیوی سے اگر کوئی حسن سلوک کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے وہ جنت عطا فرمائے گا۔ بہن کی اگر کوئی شادی کرا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اسلام نے دیا ہے، بیٹی کا رتبہ، بہن کا رتبہ، رسپیکٹ، احترام۔ یہ جو چند سال پہلے تک، چند 100 سال نہیں، چند سال پہلے تک اپنی بیٹیوں کو زندہ جلاتے تھے، ان کی بات آپ سنیں گے۔ جو لوگ اپنے بچیوں کو جو ہے وہ صرف استعمال، یوز اینڈ تھرو سمجھتے تھے، یورپ والے، آپ ان کی بات مانیں گے؟ جو آج بھی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ویمنس رائٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی بھی عورت محفوظ نہیں ہے۔ یہ ہماری شریعت ہے جو آپ کو ایکول رائٹس دیتی ہے، ایکول ان دا سینس برابر حقوق دیے ہیں، یعنی مردوں کو حقوق دیے ہیں، عورتوں کو دیے ہیں۔ ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایکول رائٹس ہوتے ہیں، ورنہ ایکول بالکل برابر مرد عورت نہیں ہو سکتے۔ یہ نعرہ بھی بالکل دھوکہ ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک ہائپوتھیٹک ایگزامپل پیش کرتا ہوں۔ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ جو جیسے کہ بھیڑیے نا، بھیڑیے، وولفز، یہ بھیڑیے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں، مسلمان بچیاں اپنی حیا کی چادر اتار پھینکیں اور میدان میں آ جائیں، تاکہ ہم انہیں نوچ سکیں، کھسوڑ سکیں۔ کیونکہ یہی ایک قوم ہے جو ابھی تک اپنے ویلیوز کو سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، ابھی تک اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتی ہے۔ 90% لوگ پھر بھی ابھی بھی جو ہے وہ حیا رکھتے ہیں، شرم رکھتے ہیں، تو انہیں باہر نکالنا ہے۔ تو یہ بھیڑیے ہیں، آپ کو نوچ کھانے کے لیے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے تحریر پڑھی، ایک مضمون، ایک آرٹیکل پڑھا، انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ نے شاید آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہو۔ وہ یہ تھا کہ بکریوں نے احتجاج کیا کہ بھئی ہم کو آزادی چاہیے، آپ بہت ریسٹرکشن میں رکھتی ہیں۔ کچھ پرانے بکرے تھے جو بکریوں کے ریوڑ کو اپنے ایک ایریے میں رکھتے تھے، وہ ان پہ پابندی لگاتے تھے کہ بھائی آپ کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ کہا کہ نہیں، ہمیں اس طریقے کی آزادی نہیں، ریسٹرکشنز نہیں چاہیے، ہم آزادی چاہتے ہیں، آزادی، ہر اعتبار سے آزادی، ہمارے جو جی میں آئے کریں، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ تو ہمارا جسم ہماری مرضی، ایک بوڑھی بکری تھی، بوڑھی بکریوں نے کہا کہ بھائی تم کو یہ مشورہ، آئیڈیا کس نے دیا ہے؟ تمہارا ذہن تو ایسا تھا نہیں، کس کی صحبت میں رہتی ہو، کس کی باتیں سن رہی ہو؟ کہا کہ نہیں، کچھ پڑوسی ہیں، کچھ بھیڑیے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا ہے۔ کہا کہ اوہو، یہ بات ہے، تم بھیڑیوں کا مشورہ سن کر کے اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی بات نہیں مان رہی ہو، نقصان اٹھاؤ گی۔ کہا کہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان کا مقصد پوشیدہ ہے، پیچھے جو ہے ان کی اپنی لالچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس والے ہیں، وہ اور اینیمل رائٹس والے ہیں، جس طرح ہیومن رائٹس والے عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، مہیلا منڈل۔ کہا کہ ان کی باتوں میں اگر تم آئیں تو تمہارا نقصان ہوگا، سراسر بچ کے رہنا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں آزادی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ ہاں، ان لوگوں نے بھی نعرہ لگایا تھا، ہمیں بھی آزادی چاہیے۔ آزادی جب بہت زیادہ احتجاج ہوا تو جو
पुराने बूढ़े बकरे बकरियाँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आपको जहाँ जी में आता जाइए, आप खाइए, या आपके साथ जो एहतजाज में शरीक हैं जाइए इनके साथ में। भेड़िए भी एहतजाज कर रहे थे साथ में, इनको हुकूक दिलाए जाए। दकियानूसी सोच बदलो, इनका जिस्म है इनकी मर्जी, हमारा जिस्म है और हमारी मर्जी। जब आज़ादी मिली तो कुछ दूर गए, आज़ाद फिजा में, आज़ाद माहौल में, दूर, अपने बड़ों से दूर, रिस्ट्रिक्शन से दूर, पाबंदियों से दूर, जहां कोई देखने वाला नहीं, जहां कोई निगाह रखने वाला नहीं। ऐसी जगह जाने के बाद उन तमाम भेड़ियों ने उन सारी बकरियों को चीर फाड़ करके रख दिया, और फिर वहां से बूढ़ी बकरियों का गुजर हुआ। उन्होंने कहा कि जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और बड़ों की तालीमात छोड़ करके जो आज़ादी का नारा लगाते हैं, उनका यही अंजाम होता है। एक हाइपोथेटिकल मिसाल है हमारे और आपके समझने के लिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल दी है तो आदमी के लिए ये मिसाल बहुत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, कुरान मजीद की आयत है, औरत की आवाज को पर्दा फरमा, औरत की आवाज को भी औरत कहा गया है, कि उससे भी फितना होता है। अगर मर्द को भी देखे कोई औरत, कोई लड़की, अगर उसको ये अंदेशा है कि मेरे दिल में ख्यालात आ सकते हैं, तो उसको देखना जायज नहीं है। मर्द को भी, मर्द औरत को देखे, ये तो फितना फितना। और आजकल लोग जो है वो खुदा जाने किस फिक्र में है, किस ख्यालात में है। अल्लाह अकबर। अब हमारी जो नेक ख़वातीन, आपका है, आपका जिस्म है, आपकी मर्जी। हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, दिल्ली में कहत पड़ा, जबरदस्त किस्म का कहत, बड़े बड़े उलमा मशाइख सब आए, दुआ कर ली, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश नहीं आया। लोगों ने गुजारिश की कि हुजूर आप दुआ कीजिए। हजरत महबूब इलाही हुजरे ख़ास में तशरीफ़ ले गए, और हुजरे ख़ास से तशरीफ़ लाए, हाथ में एक धागा था, उस धागे को आसमान की तरफ आपने बुलंद किया और कहा, परवरदिगार आलम, ये उस खातून के दुपट्टे का धागा है जिसके दुपट्टे को कभी आसमान ने नहीं देखा, इसके सदक़े मौला बारिश नाजिल फरमा। ये जुमला कहना था, छमाछम मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। किसी ने पूछा कि हुजूर ये धागा किस कपड़े का था और वो दुपट्टा कौन सा है? कहा कि वो मेरी माँ का दुपट्टा था, जिस दुपट्टे को आसमान ने नहीं देखा। अल्लाह अकबर। उनके बदन, उनके चेहरे और उनके जिस्म को देखने की तो बहुत दूर की बात हो गई। ये हमारी माएँ ऐसी थी तो फिर बच्चे महबूब इलाही, माँ सय्यदतु निसाइल आलमीन तो फिर सरकार की शहजादी थी, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसे लालो गोहर उनके यहाँ तशरीफ़ लाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मरतबा हज के लिए तशरीफ़ ले गई, हज बैतुल्लाह अदा किया, कुछ अरसे बाद किसी ने गुजारिश की, घर में चले गई। किसी ने पूछा कि अम्मा उम्रा करने चलना है या हज नफल अदा करना है? कहा कि अल्लाह ने मेरा फ़र्ज अदा करवा दिया है, अब इस घर से मेरी लाश निकलेगी, किसी भी काम के लिए बाहर नहीं निकली, लाश निकली आपकी, आपका जिस्म मुबारक, आप इंतकाल करने के बाद ही घर से निकली। कहा कि वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने घरों में करार पकड़ो, जमे रहो घरों में। अल्लाह अकबर। यहां तक के बाज वो ख़वातीन भी जिन्होंने बड़ी तकलीफें उठाई। देखिए, बगैर कुर्बानी के कुछ नहीं हासिल होता।
اگر اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنا ہے، رتبہ حاصل کرنا ہے، تو پھر قربانی دینی ہوگی، تکلیف اٹھانی ہوگی، اپنے نفس کے خلاف کرنا ہوگا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، کتنی تکلیف پہنچائی گئی، ہاتھوں میں میخ گاڑ دی گئی، سینے پر پتھر رکھ دیے گئے، اور کہا گیا کہ دین سے انحراف کرو، لیکن انہوں نے دین سے انحراف نہیں کیا اور اسلام پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم رہی، جانیں گنوا دی، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑا، اپنی شریعت کو نہیں چھوڑا۔ ہماری شریعت، ہمارا دین بچوں کے دل و دماغ میں بالکل بسا دینے کی ضرورت ہے۔ سسرال ہو، گھر ہو، ہر جگہ، خلوت میں، جلوت میں، بچوں کو اتنا آپ ٹرین کر دیجئے دینی اعتبار سے کہ اگر آپ کہیں انہیں بھیجے بھی شریعت کے دائرے میں تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی شریعت کے خلاف قدم اٹھانے سے جو ہے وہ باز رہیں اور اس سے پرہیز کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کتنے دنوں کی ہے؟ چند دن کی، چند دن کی زندگی ہے، تو اب اس کا مقصد اللہ اکبر، ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ شوہر کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے، بچوں کی تربیت اللہ کی رضا کے لیے، ماں باپ کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے، ہمارے سارے کام اللہ کی رضا کے لیے، تو ہمیں وہ کوشش کرنی ہے جس سے ہماری دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ اچھا، اس میں صرف ماں اور بہنوں کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے نوجوان بھائی بھی ہیں جو انتہائی جو ہے نا بےہودہ رات رات بھر بیٹھ کر کے انٹرنیٹ پر اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات دیکھتے ہیں، کس کس سے باتیں کرتے ہیں۔ بے پردگی، بے حیائی، اس کا وبال اتنا زیادہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مکاشفۃ القلوب میں حدیث مبارکہ نقل فرمائی کہ جس نے اپنی ان آنکھوں سے زنا کیا، آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے، کہا کہ جس نے آنکھوں کا زنا کیا، مم ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ یوم القیامت عینہ من النار، جس نے اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ حرام چیز سے بھرا، قیامت کے دن اللہ جل وعلا اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا، جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے کتنی سخت وعید ہے۔ اپنے ذمہ کرم پر لے لے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں نکال دیتا ہے، ہر قسم کی راہ، رشتوں کی راہ، شادی کی راہ، اچھے جوڑے ملتے ہیں۔ نوجوانوں کو شریعت کی پابندی کرنی ہے، بچوں کی بھی شریعت کی پابندی کرنی ہے، شریعت کے دائرے میں رہیے۔ ہمارے نوجوان بہانے بازی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں وہ داڑھی رکھو تو رشتے نہیں ملتے۔ علامہ مشتاق احمد صاحب نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت وہ داڑھی نہیں رکھے تھے، آپ نے پوچھا کہ بھائی آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟
کہا کہ حضور شادی کے بعد رکھ لوں گا. دیندار تھے تو کہا کہ شادی کے بعد داڑھی رکھو, یہ کیا جواب ہو؟ تو فرمایا کہ نہیں حضرت وہ رشتے میں دقت ہوتی ہے. کہا کہ سارے نوجوان داڑھی رکھ لیں, سارے نوجوان داڑھی رکھ لیں, لڑکیاں شادی کس سے کریں گی؟ سارے مسلمان داڑھی رکھیں, سنت رسول ہے. ارے وہ وراٹ کوہلی کو دیکھ کر کے لوگ داڑھی رکھ سکتے ہیں, 50,000 ہزار اور لاکھ لوگ, کروڑوں لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فالوور, ان کے عاشق ہونے کے دعوے دار, ان کے فالوور ہونے کے دعوے دار کیوں داڑھی نہیں رکھ سکتے؟ ہماری ماں اور بہنیں دعویٰ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزیں ہیں, تو ان کے طریقے پر کیوں نہیں عمل کر سکتے؟ پردہ کیوں نہیں اختیار کر سکتے؟ اب بعض لوگ ایک جملہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا دل کا پردہ ہے. تو بتاؤ, یہ شیطان کا وار ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے, اور یہ قول بدتر از بول, یعنی پیشاب سے بھی زیادہ برا قول ہے. اس میں قرآن مجید کے احکامات کی سراسر خلاف ورزی ہے. جو جسم کے پردے کا مطلقاً انکار کر دے, صرف دل کا پردہ ہونا چاہیے, اس کا ایمان جاتا رہا. اگر کسی نے یہ جملہ بولا ہے یا سنا ہے تو جس نے بولا ہے اس سے توبہ اور تجدید ایمان کروائیں. جو یہ جملہ کہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اچھا, بائی دا وے ایک مسئلہ جو ہے وہ کل میں نے ذکر کیا تھا, اور گھڑیوں کے تعلق سے. تو سونے اور چاندی کی اگر گھڑیاں ہو تو ہی زکوٰۃ ہوگی, اور یوز کرنے کی استعمال کی ہوگی تو نہیں ہوگی. شاید میں نے جنرل بول دیا تھا, تو میں نے یاد آ گیا مجھے, میں نے اس کو ریکٹیفائی کر لیا. اللہ اکبر. تو یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں. یہ دل کا پردہ ہونا چاہیے اور یہ اور وہ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ نہیں تھا, حضرت ام سلمہ کا نہیں تھا, امہات المومنین کا نہیں تھا, سارے اولیاء کرام کی اور جو مائیں تھیں, بزرگان دین کی جو ازواج تھیں, ان کا دل کا پردہ, ان کا دل کا بھی پردہ تھا اور جسم کا بھی پردہ ضروری ہے. شریعت کی پابندی کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. اور جو بے راہ روی پھیلائی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے, اس کا سب سے زیادہ جو ہے جو قصور ہے اس میں, یہ ٹی وی ہے, ویڈیو ہے, ڈرامے ہے, آپ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سوشل میڈیا ہے. تو ان تمام چیزوں سے اپنے بچوں کو بچائیں, خود بھی جو ہے وہ پردے کی پابندی کریں, گھر والوں کو پردے کی پابندی کروائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی سنورے گی. کوئی وقت نہیں لگتا دنیا سے جاتے آدمی. ہم جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں, یہ وبا چلی ہوئی ہے. لوگ پازیٹیو نکل رہے ہیں, اگلے دن چلے جا رہے ہیں. جس دن پازیٹیو نکلا اسی دن چلا جا رہا ہے. لہٰذا ہمیں اللہ جل وعلا کی رضا کے کام کرنے ہیں, اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے, اپنے بچوں کو بھی, گھر والوں کو بھی, بچیوں کو بھی, سب کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہے. اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو شریعت کے احکام, شریعت مطہرہ پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.